صوبیہ جب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی تو اس کو احمد سے پیار ہو گیا۔ احمد ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ پڑھائی کے دوران بھی ٹیوشن پڑھا کر گھر کے اخراجات میں ماں باپ کا سہارا بنا تھا، لیکن اس نے اپنی شخصیت پہ خاص توجہ دے رکھی تھی۔ اچھا لباس، اچھا پرفیوم اور یہاں تک کہ جیب میں کم سے کم 5,000 لازمی رکھتا۔ خرچ بلا ضرورت کبھی نہ کرتا، لیکن پاس ضرور رکھتا۔ ہر روز اچھا اور صاف لباس اس کی شخصیت کو نکھارے ہوئے تھا۔ احمد یونیورسٹی میں کبھی گندے حلیے میں نہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صوبیہ اسے امیر سمجھ بیٹھی اور اس سے شادی کی خواہش کر بیٹھی۔ احمد یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بہت مشہور تھا، نہ صرف اپنے حلیے کی وجہ سے بلکہ پڑھائی میں بھی سب سے ذہین مانا جاتا تھا۔ پر استاد کی نظر میں اس کی پہچان ایک ذہین طالب علم کی حیثیت سے تھی۔ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تب صوبیہ نے احمد کو رشتہ بھیجنے کو کہا۔ احمد جو صوبیہ میں دلچسپی لے رہا تھا، اس نے ماں سے بات کی اور رشتہ بھیج دیا۔ صوبیہ کے والدین کو احمد پسند آ گیا۔ ایک ماہ کے بعد دونوں شادی کر دی گئی۔ اب شادی کو 6 برس بیت گئے تھے۔ اللہ نے احمد اور صوبیہ کو 5 بچوں کی نعمت سے نوازا، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ نغمہ بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ یہ 4 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا۔ نغمہ کی دادی صوبیہ سے اس کی بد زبانی کی وجہ سے اچھا سلوک نہ کرتی تھی، لیکن احمد کی اتنی آمدنی نہ تھی کہ اپنی کمائی سے بچوں اور صوبیہ کو الگ گھر دلا سکے۔ تمام دن گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا۔ صوبیہ جب ساس سے تنگ آ جاتی تو اس کا غصہ بچوں پہ اترتا اور بچوں میں سب سے زیادہ نغمہ کو مار پیٹتی۔ صوبیہ کو نغمہ ایک آنکھ نہ بھاتی۔ نغمہ دادی کی لاڈلی تھی۔ ماں سے مار کھا کے دادی کے پاس چلی جاتی اور خوب روتی، اور دادی اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کو دے کے چپ کروا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب صوبیہ کو کچھ کہا تو دوبارہ معصوم نغمہ کو مار پڑے گی اور اس کی معصومیت کا بھی لحاظ نہ کرے گی۔ دادی خاموشی کو بہتر سمجھ کر نغمہ کو بہلا لیتی۔ اصل امتحان تب شروع ہوا جب صوبیہ کے دماغ میں ساس سے علیحدگی کا خیال آیا۔ احمد سے بات کی، لیکن احمد کی آمدنی بہت محدود تھی۔ صوبیہ شور مچاتی، لڑتی اور چپ ہو جاتی۔ اکثر احمد جب زیادہ غصہ ہوتا اسے کھانا بھی نہ دیتی۔ جب نغمہ 8 برس کی ہوئی تو ہر شخص اس کے حسن کی تعریف کرتا، خاص طور پر اس کی نیلی آنکھوں کی جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ نغمہ کی نہ صرف آنکھیں بلکہ اس کے نقوش بھی بہت حسین تھے۔ باقی بہنیں نارمل شکل کی مالک تھی، سانولا رنگ اور معمولی نقوش، لیکن نغمہ نیلی آنکھوں کی وجہ سے انتہا کی خوبصورت تھی۔ حسین لوگوں کی تعریف ہر جان پہچان کیا انجان انسان بھی کرتا ہے۔ وہ معصوم اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی۔ نغمہ کی ماں ساس کے تانوں سے تنگ آ گئی تھی۔ روز بروز کے جھگڑوں سے صوبیہ نے اپنی ساس اور شوہر کا جینا حرام کر دیا۔ نہ ساس بہو کا خیال کرتی اور نہ بہو ساس کا۔ ان کی لڑائی میں احمد اور بچے پس کر رہ جاتے، لیکن صوبیہ ہر صورت الگ گھر چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی طریقہ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے خود نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ نوکری ملی، لیکن اتنی معمولی آمدنی تھی کہ 5 سے 10 دن میں ختم ہو جاتی۔ صوبیہ سمجھ گئی کہ اس طرح سالوں بھی محنت کرتے رہے تو بھی کسی صورت وہ الگ گھر نہ بنا پائے گی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی قیمتی شے تھی جسے بیچ کر زیادہ رقم وصول کر سکتی، اور نہ ہی اتنا زیور تھا کہ بیچ کر گھر خرید سکے۔ لیکن وہ ہر صورت الگ گھر چاہتی تھی، چاہے جو بھی کرنا پڑے۔ اسے کسی بات سے مطلب نہ تھا۔ اکثر شوہر کو بینک سے لون لینے کا کہتی، لیکن احمد جانتا تھا کہ وہ لون ادا نہ کر پائے گا۔ وہ صوبیہ کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ اکثر جب صوبیہ زیادہ شور مچاتی تو اسے کرائے کے گھر کی آفر کرتا، لیکن صوبیہ اس پر بھی نہ مانتی اور اپنی ضد پہ اڑی رہی۔ اسے اپنا الگ اور ذاتی گھر چاہیے تھا۔ آخر اسے ایک ایسا آئیڈیا ملا جس سے وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی سب سے حسین بیٹی نغمہ کا سودا کرنے کا سوچ لیا، لیکن وہ جانتی تھی ایسا کوئی بھی غیر اخلاقی کام وہ اپنے گھر میں نہیں کر سکتی۔ نغمہ کی دادی اسے ایسا کچھ کرنے کی اجازت نہ دے گی، اور اگر احمد کو معلوم ہوا تو اسے گھر سے نکال دے گا اور طلاق دے دے گا۔ اس نے بہت سے رابطوں کے بعد ایک شخص سے رابطہ کیا جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا اور ان کے بدلے اچھی رقم دیتا۔ اب مسئلہ تھا دوری کا۔ وہ شخص دوسرے شہر میں مقیم تھا۔ وہاں جانے سے زیادہ نغمہ کو لے جانے کا مسئلہ تھا۔ نغمہ کی دادی اسے جدا نہ کرتی تھی۔ صوبیہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ دوسرے شہر میں آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ بچے سیر و تفریح کا سن کر بہت خوش ہو گئے۔ اب صوبیہ نے نغمہ کے سارے نئے کپڑے پیک کیے اور باقی بچوں کا ایک ایک سوٹ رکھا۔
اور احمد کی اجازت کے بعد دوسرے شہر میں تفریح کے بہانے چلی گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد صوبیہ نے اس شخص سے رابطہ کیا اور نغمہ کو اس کے حوالے کر دیا اور بدلے میں 30 لاکھ اس سے لے لیے۔ نغمہ ماں کے اکیلے جانے پر بہت روئی اور اس کو پکارتی رہی، لیکن ظالم دل کی صوبیہ نے بچی کو مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسے اپنی بیٹی کے بدلے جو رقم ملی اس کی خوشی نے بیٹی کا دکھ محسوس نہ ہونے دیا۔ نغمہ ماں کو پکارتی رہی لیکن اب بے سود تھا۔ صوبیہ اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی اور گھر جا کر رونا شروع کر دیا کہ نغمہ کو مارکیٹ لے کر گئی تھی اور وہاں کے رش میں نغمہ اس سے گم گئی۔ بہت تلاش کرنے پر بھی نغمہ نہ ملی۔ احمد نے پولیس میں کمپلین کر دی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نغمہ نہ ملی، نہ اس نے ملنا تھا۔ صوبیہ نے مگرمچھ کے آنسو بہا کر احمد کی ہمدردی بھی حاصل کر لی اور رسوائی سے بھی بچ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے نغمہ کے بدلے ملی رقم سے ایک گھر خریدنا چاہا، لیکن ابھی رقم کافی کم تھی۔ صوبیہ نے جس شخص کے ساتھ نغمہ کا سودا کیا تھا اس سے صوبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ نغمہ کو جس بدفعلی کے لیے لے کر جا رہا ہے ہر روز اس کے بدلے جو رقم ملے گی اس میں 40% وہ صوبیہ کو دے گا۔ صوبیہ نے گھر خریدنے کی بہت کوشش کی لیکن رقم کی کمی کے باعث خرید نہ سکی۔ نغمہ ابھی 10 سال کی تھی لیکن طرح طرح کی درندگی کا شکار ہوتی رہی۔ وہ معصوم پھول کئی درندوں کے ہاتھوں پستی رہی۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت ان درندوں کے پتھر دلوں میں رحم پیدا نہ کر سکی۔ عیاش اور بگڑے طبقے کے لوگ شراب کے نشے میں نغمہ کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے اور اسے ہر روز ایک نئے درندے کی درندگی کو برداشت کرنا پڑتا۔ وہ معصوم ہر ملنے والی تکلیف میں ماں کو پکارتی۔ اسے اب بھی امید تھی کہ اس کی ماں اسے یہاں سے نکال لے گی، لیکن جب ہر امید ٹوٹ گئی تو اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ ایک روز تو نغمہ مرتے مرتے بچی۔ اسے شراب پلائی گئی اور نشہ آور انجیکشن بھی لگائے گئے۔ وہ معصوم جو ابھی 10 سال کی تھی ہیوی ڈوز برداشت نہ کر سکی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں پہ اس شخص نے جس کی قید میں نغمہ تھی اس نے رشوت دے کر نغمہ کا علاج کروا لیا اور پولیس کو اطلاع نہ دی گئی۔ نغمہ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد اب کافی صحت یاب تھی۔ اسے دوبارہ اسی درندگی کا سامنا کرنا تھا۔ شاید اس کے معصوم آنسوؤں کو دیکھ کر قدرت اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ ایک روز 3 دوست جو 18 سے 20 سال کے تھے گناہ کبیرہ کی غرض سے اس مقام پر پہنچے اور اس شخص سے ملے جو لڑکیوں کی ڈیلنگ کرتا تھا اور ان کی تصاویر دکھا کر ان کے دام وصول کرتا۔ اس نے بہت سی تصویریں دکھائیں۔ ان تینوں لڑکوں نے نغمہ کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی رقم ادا کی۔ چونکہ وہ عمر میں کم تھی اس کی قیمت بھی زیادہ وصول کی گئی۔ اب اسے دوسرے مقام پر لے گئے لیکن نغمہ کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ان لڑکوں میں انسانیت زندہ تھی، وہ اس سے اس کے متعلق سننا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو یقین نہ آ رہا تھا کہ نغمہ جس کی عمر گڈے گڈیوں سے کھیلنے کی ہے وہ اس دلدل میں کیسے آئی۔ اب وہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اسے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ جب معلوم ہوا اسے اس کی مرضی کے بغیر اس کی ماں چھوڑ کر گئی ہے صرف ایک علیحدہ گھر حاصل کرنے کے لیے، تو لڑکے سکتے میں آ گئے۔ ان کو یقین نہ آ رہا تھا کہ سگی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ان کو لگا شاید یہ لڑکی ان سے جھوٹ کہہ رہی ہے، لیکن نغمہ کے آنسوؤں کو دیکھ کر انہیں یقین کرنا پڑا۔ مزید تصدیق کے لیے انہوں نے نغمہ سے اس کے باپ کا نمبر مانگا تھا، لیکن اس معصوم کو یاد نہ تھا۔ پھر اس کے آبائی گھر کا پتہ معلوم کیا۔ نغمہ کو اس کی دادی نے گھر کا پتہ یاد کروا کے رکھا تھا، جو نغمہ نے ان لڑکوں کو بتا دیا، اور لڑکوں نے نغمہ کو اسی جگہ واپس چھوڑا جہاں سے لے کر آئے تھے اور خود اس کے باپ سے ملنے چلے گئے۔ تمام وہاں پہنچ کر تمام حقیقت بتائی تو نغمہ کا باپ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے مطابق اس کی بیوی بدتمیز تو ہو سکتی ہے، لڑاکی بھی ہو سکتی ہے، بد زبان ہو سکتی ہے، لیکن ایک گھر کے لیے اتنی بے ضمیر نہیں ہو سکتی کہ اپنی سگی پھولوں جیسی بچی کو چند روپوں کے عوض بیچ دے۔ جب لڑکوں نے نغمہ کی تصویر دکھائی تو نغمہ کا باپ غصے میں پاگل ہو گیا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی بیٹی بازار میں کہیں کھو گئی ہے۔ وہ حقیقت سے آشنا نہیں تھا۔ گھر پہنچا اور صوبیہ سے معلوم کیا، لیکن صوبیہ ماننے کو تیار نہ تھی اور اس بات کو الزام کہتی رہی۔ احمد آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے شادی کے اتنے عرصے میں پہلی بار صوبیہ سے نہ صرف اونچی آواز میں بات کی بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ صوبیہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر سچ نہ کہا تو کوئی شک نہیں احمد اسے جان سے مار دے گا۔ صوبیہ نے اپنا جرم قبول کر لیا اور ساری حقیقت لفظ بلفظ احمد کو بتا دی۔ نہ صرف حقیقت بتائی بلکہ نغمہ کے بدلے ملنے والی رقم بھی احمد کے سامنے رکھ دی۔ احمد کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے صوبیہ کو طلاق دے دی اور پولیس کو بلا کر صوبیہ کو گرفتار کروا دیا اور بیٹی کو لینے اس دلدل میں پہنچ گیا۔
وہاں پہنچے تو اس کی حالت کافی خراب تھی اور بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اس کی لاپرواہی سے اس کی بیٹی اس دلدل کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد ان لڑکوں نے بھائی بن کر نغمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو نہ صرف نغمہ کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ دیکھی بلکہ انہیں دلی سکون بھی محسوس ہوا، اور نغمہ کی مسکراہٹ اور شکریہ کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ایسے دلدل میں آئی ہر لڑکی اپنی مرضی سے نہیں آتی، ہر لڑکی کی اپنی الگ دکھ بھری داستان ہے، کچھ کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور اس دلدل سے نکل جاتی ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔